جب آپ کو درد کا سفیر کا لقب ملا تھا، کوئی یاد ہے یہ کب کس نے یہ لقب دیا؟ اور پھر تو آپ کی ہر کیسٹ کے اوپر یہ ہوتا تھا. یہ شرارت منور علی ملک نے کی تھی. اچھا، انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے بہت کچھ لکھا. ہاں، کیونکہ ہم نے وقت بہت اکٹھا گزارا ہے. لیکن اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاید میں انٹرویو میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا، تو وہ انہوں نے سارے صحیح لکھی ہیں یا کچھ اپنی طرف سے بھی ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اچھا، وہ کسی اور کام میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میرے معاملے میں تو بالکل نہیں بولیں گے. اچھا، یعنی انہوں نے کچھ کم لکھ دیا ہوگا، زیادہ نہیں لکھا. نہ. اچھا، جب آپ کا شروع کا وقت تھا، جب آپ وہاں پہ مقبول تھے اپنے علاقے میں، تو ایک دفعہ ایک کنسرٹ ہوا جس میں منصور ملنگی اور بھی بڑے بڑے سنگر سے آپ بھی تھے وہاں پہ، اور آپ کے نام پہ وہاں پہ ٹکٹیں بکی اور سب کچھ ہوا. لیکن عین موقع پہ جب آپ کی باری آنی تھی، آپ اس سے پہلے غائب ہو گئے، اور پھر منور علی ملک صاحب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعد میں پہنچے کہ جی آپ نے کیا کیا. آپ کو یاد ہے کوئی واقعہ ہو؟ میرا خیال ہے وہ کوئی پروموٹر کا چکر ہوگا، یاد مجھے نہیں ہے. اتنا یاد ہے کہ وہ شو تھا کوئی. منور علی ملک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ لالا جی نے مجھے یہ کہا کہ وہاں پہ پہلی صف میں 2-3 لوگ بیٹھے تھے جن سے میری نہیں بنتی تھی، تو میں ان کی وجہ سے اٹھ کے آ گیا کہ میں نے ان کے سامنے نہیں گانا، وہ کہ ہمارے عزیز تھے یا ایسے کوئی. شاید یہ بات ہو، کیونکہ اس وقت تو خاندان والے نفرت کرتے تھے. اب کیا کرتے ہیں؟ اب جیلس ہوتے ہیں. اب تو بتاتے ہوں گے ہمارے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، یا اب تو دور کے رشتے دار بھی قریب کے بن گئے ہوں گے. جی ہاں جی. آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ آتے ہیں ملنے کے لیے؟ بہت احترام کرتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جن کا آپ کو پتا تھا کہ یہ میرے دشمن تھے اور وہ اب آپ کو ملنے بھی آتے ہیں؟ بالکل پتا تھا. اچھا، آپ نے ان کو کبھی باور کرایا کہ تم وہی لوگ ہو جو اس وقت مجھ سے نفرت کرتے تھے؟ بالکل نہیں. صرف محبت. کبھی دھمکی ملی آپ کو رشتے داروں کی طرف سے شروع میں؟ نہیں، مجھے دھمکی تو نہیں ملی. میں نے کسی کے ساتھ کوئی گانے کی وجہ سے؟ گانے کی وجہ سے باپ ہی کافی تھا. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آمین. ان کے لیے بھی دعائیں، آپ کی والدہ محترمہ کے لیے بھی دعائیں، آپ کی بہن کے لیے بھی دعائیں ہیں. تو گانے کی وجہ سے آپ کو نہیں ملی. لیکن بس بالکل ہم اینڈ کر رہے ہیں. نیازی، عطا اللہ خان نیازی، اگرچہ سب لوگ جانتے ہیں، اور میں آپ سے آج جتنے سوال پوچھ رہا ہوں میں سب کے جواب بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے شوق تھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ سے گپ شپ کروں اور اپنی آڈینس تک یہ پہنچاؤں. وہ خاندان کے ایک بزرگ نے کہا کہ بزرگ تھا، میں چھوٹا تھا اس وقت، تم کہنا گاتے ہو؟ میں نے کہا جی میں گاتا. انہوں نے کہا نیازی ساتھ مت لکھنا، یہ ہماری توہین ہے. میں نے کہا جی نہیں لکھوں گا. پھر میں نے عیسیٰ خیل بھی لکھنا شروع کر دی. عیسیٰ خیل کا رہنے والا عیسیٰ خیل، تو وہی اب تک چل رہا ہے. اب میں نے کبھی نیازی نہیں لکھا. لیکن اب تو نیازی لوگ بھی فخر سے بتاتے ہیں. ظاہر ہے ہوں تو میں نیازی، ساری دنیا جانتی ہے، اور خاص طور پہ میرے علاقے کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ تو جانتے ہیں. وہ ظاہر ہے دوسروں کو بتاتے ہوں گے. موسیقی کے علاوہ کیا شوق ہے آپ کو؟ اور کوئی شکار کا یا ایسے کچھ، کوئی گیم، کوئی کھیل وغیرہ؟ نہ، کوئی شوق. اچھا، کوئی گیم دیکھتے ہیں کرکٹ وغیرہ؟ ابھی آگے ورلڈ کپ، وہ عمران کی وجہ سے تھوڑا بہت دیکھ لیتا تھا، ورنہ نہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے کرکٹ وغیرہ نہیں، فٹ بال کوئی بھی گیم نہیں؟ نہ. اور دوست اب آپ کے زیادہ کس طرح کے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ کیا شوق ہے؟ صرف بس محفل، موسیقی؟ ہاں بالکل، شام کو گپ شپ لگانا، موسیقی سننا، بس. ایسے لوگ ڈھونڈے ہیں نا جو میری گائیکی سنیں، برداشت کریں. نہیں، برداشت تو نہیں. ہاں، ورنہ اور ان کو شوق ہوتا تو میرے ساتھ وہ کیوں بیٹھتے؟ وہ اپنا شوق پورا کرتے. ملک صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، لکھا ہے بلکہ، کہ آپ نے میں کشی سے توبہ کر لی تھی، لیکن کچھ مہربان دوست ایسے تھے جو پھر لے گئے جی ہمارا خرچہ بھی لالا ہی پے کریں گے. تو وہ کیا سلسلہ تھا؟ یہ باتیں ہیں تب کی جب آتش جواں تھا. اچھا. ہاں، اب رواداری اور مہمانداری تو اللہ نے بہت دی ہے، اور اللہ کرے قائم رہے. آمین. لیکن اب تو آپ یہ سب سلسلہ چھوڑ چکے ہیں. ہاں.